سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر کا وقت بھی ختم ہونے کے قریب ہے اور آپ حضور کے غلام بیٹھے ہیں میں بھی آگے شاہ صاحب بھی آگے میں آپ سے دو باتیں کرنی ہیں بڑی مختصر سی کر کے آپ نے بات سننی ہے اور پھر وہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ آنکھ لگ جانے کو آرام کہتے ہیں آنکھ لگ جانے کو آرام کہتے ہیں جبکہ لگی ہے آنکھ مجھے آرام ہے تو وہ والی بات ہے کہ نماز عصر کا وقت بھی بالکل قریب ہے اور ہمارے آقا مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ مومن کسی بھی حالت میں جب دنیا فانی سے رخصت کرتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو اسے کسی وقت بھی قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو منظر کون سا ہوتا ہے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی سورج غروب ہو رہا نماز عصر کا وقت ہوتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا جو نماز کا پابند ہوتا ہے نا تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ منظر ایسا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ نماز عصر کا وقت بالکل جانے والا ہے تو میرے آقا نے فرمایا جو نماز کا پابند ہوتا ہے وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ بھائی سوال و جواب بعد میں ہوگا پہلے میں نماز پڑھ لوں پہلے میں نماز ادا کر لوں تو میں نماز بھی بالکل قریب ہے اور میں نے آپ سے بات کرنی ہے پیر نیک عالم شاہ صاحب کی زبانی کہ یہ انہوں نے حضور کے غلاموں نے اتنے جناب اپنے خاندان کے جناب آزمائشیں دیکھنے کے بعد بھی عنوان تاجدار ختم نبوت رکھا وجہ کیا ہے پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال اور ہوندے جام وصال دا پیر جنہ پی لیا عشق رسول اللہ جام جنہ نہیں پیتا ہوتے پھر لکھ لکھ گلنا کرتے ہیں جنہ پی لیا انہاں پھر فیض آباد دی دردی ہوتے سینے ہوتے تاجدار ختم نبوت دا جناب علم بلند کر کے گولی کھا دی ایک منٹ نعرہ لوان دیا جنہ تسی پچھلے آخر تے بیٹھے ہو کیا تہاڈے ہاتھ حضور واسطے کوئی نہیں ہے اعلیٰ حضرت فرماندے زمین و زمان تمہارے لیے اے زمین تے زمانہ اللہ نے کسی بوتھی واسطے نہیں بڑھایا کسی چودرے دے بڑھے جناب کسی پیر واسطے نہیں بڑھایا میں کہ اعلیٰ حضرت زمین اور زمانہ اللہ نے کس واسطے بڑھایا اعلیٰ فرماتے ہیں زمین و زمان
اللہ نے یہ زمین اور یہ زمانہ کس لیے بنایا؟ اپنے حبیب کے لیے بنایا. فرمایا میں کہا اللہ حضرت اے تے گل ہو گئی زمین دے زمانے دی, میں کہا اگلی گل دسو اللہ نے جڑا چہرہ دتا اے مخلوق پیدا کی تھی کس وقت سے پیدا کی تھی؟ میں کہا اللہ حضرت فرماندے کہ نماز روزہ تے جناب فرشتے بھی کرتے سن, نیکی تے فرشتے بھی کرتے سن, عبادت تے فرشتے بھی کرتے سن. میں کہا اللہ حضرت نے کیوں بنایا ہے انسان کو, کیوں بنایا؟ اللہ فرماندے زمین و زمان مکین و مکان, یہ مکین اور مکان جو مکان میں رہنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کس نے بنایا, کس لیے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. مکین و مکان, یہ پچھلے بیٹھے ہو سارے ہاتھ چکو. اللہ نے میں دوڑنا بڑی مختصر تے بڑی تکڑی گل کر کے جانا, تمہیں دلیر کر کے جانا کہ زندگی فنا دا نہ ہے, زندگی فنا دا نہ ہے. یاد رکھنا حضور نال وفا کر کے جانا, بس اتنی ضرور وفا کرنا حضور نال. جو تیری روح نکلے نہ پاؤں والو تے حضور فرمان یہ میرا فقیر آ رہا ہے. بس اتنی جب روح میرے پیراہاں نے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا. بس اتنی حضور نال وفا کر کے جانا. اعلیٰ فرماتے ہیں زمین و زمان اللہ نے قرآن میں جڑے ہاتھ نہیں چکتے نا میں زبردستی نہیں آگ چکوانے. اقبال کہنا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ, ملا سے نہ پوچھ, اپنے دل کو لو پوچھ. میں نے حضور نال کنگ وفا کرنی چاہیے تھی. مولوی کو نہ پوچھے کر تو دس تو اپنے پیو دی عزت غیرت مند ہے, اپنی خاندان دی عزت غیرت مند ہے, اپنے ماں دی عزت غیرت مند ہے, حضور دی عزت کتنا غیرت مند ہے. اپنے دل کو لو پوچھا کر کہ میرے پیو نو کوئی گال کٹے تے میں انہاں ساری زندگی منہ وٹا کے رہنا کہ انہیں میرے پیو نو گال کٹی جڑا حضور دا گستاخ ہے, حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا مارن والے, عافیہ صدیقی نو بیچن والے, عاصم انہاں نو رہا کرن والے, حضور دے غلاماں تے گولیاں چلانے والے, کیا انہاں مینوں منہ نہیں وٹانا چاہیے؟ اپنے پیو جی بھی بندے نو غیرت نہ ہوے تے بندہ کہے میں عاشق رسول ہاں. اپنے نبی نال اتنی بھی بندہ وفا نہ کرے تو پھر قبر جا کے یہ کہنے کہ یہ میرے آگے حضور فرمان کہ تو تے میں کسی موقع تے نظر نہیں آیا, تو تے میرے نام دے ہاتھ چکنا بھی تینوں گوارا نہیں سی. اے میں تانوں قرآن سنایا جب اللہ نے فرمایا جڑے ہاتھ نہیں چکتے نا زبردستی والی گل کوئی نہیں, اے اپنے اپنی قسمت کی بات ہے. یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. لبیک والے کتنے خوش قسمت ہیں ان کے ہاتھ حضور کی ختم نبوت کے لیے. بھائی نعرہ لوانے, میں نعرہ لوائے بغیر جان چھڑنی کوئی نہیں. میں لاہور آئے بیٹھا میری تھکاوٹ تائیں دور ہونی, تو نعرہ لانا حضور دے غلاماں نے. نعرہ لانا ہے کہ تمبو بھی چکے جاوے کہ یار حضور دے غلام. نعرہ لانا ہے پہلے گل کر لئیے. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جڑے کافر ہون گے نا, کافر بڑے دھیان نہ گل سن گی, بڑے دھیان نہ اپنے سینے وچ گل پانی تے پھر سارے دن تو حضور دا نام آ جاوے تے پھر ہاتھ تھلے نہیں, پھر پورے ہاتھ این کرنے, آج این کرنے نا, آج لے ان کی پناہ, آج کر کے پورے ہاتھ حضور دے نام دے اٹھانے. جو تیرا کل وقت آئے گا پھر حضور بلا کے دیں گے ادھر آ بھائی, ادھر آ, تو میرے دین واسطے بڑی محنت, ادھر آ بھائی, تو میرے دین واسطے میرے جناب بڑا جناب پیرا دیتا, ادھر آ, تو میری ختم نبوت دے بڑا پیرا دیتا, آج لے ان کی پناہ. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب کافروں کو اللہ تعالیٰ پورے روئے زمین کے مسلمانوں کو حکم دے گا نا کہ بھائی مجھے سجدہ کرو, سجدہ کرو, تو جڑے کافر ہون گے نا تے اس دن تے پھر منظر ہی بڑا خطرناک ہونا. اعلی حضرت نے وہ منظر دی پھر کشی کی جا فرماندن کلیم و نجی مسیح و سبی, سبی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. انہیں میں وضاحت نہیں کرتا, بڑا ٹائم لگ جائے گا. اعلیٰ نے فرمایا تمام انبیاء کو سارے جان گے, حضور موسیٰ علیہ السلام کو جان گے جناب پھنس گئے. آپ فرمان گے آج رب نہ کوئی گل نہیں کر سکتا, آج رب صفت انتقام نہ جلوہ کرے. تو حضور اس دن فرمان گے آنا رہا ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں. آج محفل دوٹھن تو بعد تحیہ کر کے جانا کہ یا رسول اللہ بس 76 سال اسی توڑے دین دے دشمن ووٹ دیتا ہون توڑے نظام واسطے ووٹ ہون حضور دے دین واسطے ووٹ دینا ہے. یاد رکھنا دنیا فنا دا نہ ہے کہ آج ہاتھ نہیں چک دینا کہ آج حضور دی ختم نبوت دے ہاتھ بلند نہیں کر دے. انہاں واسطے میں دسی جاواں فیصلہ تسی کرنا. روز روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. فیصلہ تسی کرنا کہ حضور دے نظام نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا. فیصلہ تسی کرنا, گھر جا کے ایک دفعہ فیصلہ ضرور کرنا کہ یار دی قبر جو حضور نے پوچھ لیا کہ تو تے میرے دین دے دشمناں نال کھڑا رہیا, میرے دین دے باغیاں نال کھڑا رہا تے میرے دین دے غداراں نال کھڑے گا, گل کی بننی؟ اینی ساری قبر ہے, سارے ہوتے مٹی پا کے آنا, ماں پیو بھی مٹی پا کے آنا, ہوتے آنا رسول اللہ نے. جے گل مکدی ہوے نا نماز روزے حج زکات دے تے جدوں بندہ کہہ دے میں ربو کا تے ماں دین کا تے گل تے مک جاوے. فرمایا نہیں نہیں, تو نماز پڑھی اپنے واسطے, روزہ رکھنا اپنے واسطے, نیکیاں کیتن اپنے واسطے. دس میرے حبیب نال کتنی وفا کر کے آئے, اے وفا ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. جو قبر سوال ہوئے گا نا کہ دس بھائی میرے حبیب نال کتنی وفا کر کے آیا. تے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساڑھے کو سوال ہوئے گا کی وفا کر کے آئے, تو ہم کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. حضور دی آمد کا مہینہ آ گیا نا, شروع ہو گیا, تو سنیے نے ڈٹ کے میلاد منانا ہے. سمجھ آ رہی بھائی, ڈٹ کے میلاد منانا. کسی ڈی پی او, تھانے دار, ایس ایچ او, کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں آپ کا دل کرے حضور کا میلاد منائے,
سنے بھی اور سنائیں بھی صحیح حضور کا میلاد، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمیں یہ لوگ بتائیں گے کہ حضور کا میلاد کیسے منانا ہے، ہمارا امام ہمیں پہلے بتا کر چلا گیا کہ حضور کا میلاد ایسے کر کے منانا ہے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ اور جلیو دلیر ہو وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سنائی جا مگل وچرے جڑے ہاتھ نہیں چکتے ہجے بھی جناب سمجھ دیں کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ فنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو قیامت اللہ تعالیٰ حکم دے گا نا سارے نور روئے زمین میں کہ سارے سجدہ کرو، یہ کافر ہون کے نا وہ بھی کہنے کہ آج جب منظر پھنس گیا آج اسی مسلمان نہ سجدہ کریے تو پھر اس دن منظر کی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ کافروں دی گردن سریا پا دے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکن گے۔ تو جلو جڑا کافر ہوئے گا سجدہ نہیں کر سکے گا، جڑا آج لبیک دا نعرہ نہیں لاندا تے قیامت دل کرے گا کہ او لبیک دا حضور انعام دے رہے ہیں بلا بلا کے تے میں بھی لبیک دا نعرہ لاواں گا۔ ہاتھ کہن کے ہون نہیں، ہاتھ کہن کے ہون نہیں لانا لانا، دنیا میں تے لایا کوئی نہیں ہے تے ہون لبیک والے پورا ہاتھ چک کے لایا کرو تاکہ قیامت والے دن مولانا عبدالستار خان نیازی انہوں دا شاعر ہے، انہوں دی گل ہوئے تے آپ دے کول میڈیا والے نے پوچھا کہ حضور کیسی گزری، آپ دی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 دن دے 7 دیہاڑے۔ فرمایا بابا جی اتنی لمبی تہاڈی زندگی گزر گئی تے 6 دن دے، آپ نے فرمایا زندگی تے وہی زندگی جڑے حضور دے نام تے گزر گئی۔ ہاں پھر حافظ شیرازی بولا کہ نا اوقات ہم معبود کے با یار بسر شد باقی بے حاصل و بے خیرتی بود۔ حافظ شیرازی کے اندر زندگی تے وہی زندگی چلیا جو حضور دے نام تے گزر جاوے، باقی تے بے میں چول کو نہیں ہے۔ زندگی وہی زندگی جڑے حضور دے نعرے لاندے گزر جاوے، زندگی تے زندگی وہی ہے جڑی حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لاندے گزر جاوے، باقی تے چپل مڑے زندگی دی اسی دی مہلت پہن کے حضور فرمان کے ادھر آ بھائی جدو جام کوثر پلان گیا اپنے ہاتھ نہ اعلی فرمان دے انگلیاں ہیں۔ میں میلاد دا تذکرہ کری جاواں کہ حضور دا میلاد ہے بڑا ڈٹ کے میلاد منانا ہے، سمجھ آ رہی؟ تے شالا بوزدلاں کدی نہیں نہ آوے، ہاں جڑے بوزدلاں جڑے دلیر نہیں ہوندے انہاں واسطے حضرت خالد بن ولید دی دعا ہے فلا نعمت اجمل جو بنا، شالا بوزدلاں کدی نہیں نہ آوے، انہوں اج بھی نہیں سمجھ آنی، قبر بھی نہیں سمجھ آنی، کل حشر بھی نہیں سمجھ آنی۔ لبیک والے نے حضور دا میلاد ڈٹ کے منانا تے ریلی کرنی جناب ڈٹ کے کرنی حضور دے میلاد دی، تو صبح ہوئے شام ہوئے حضور دا ذکر منانا ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چیلم ہوئے باویں عرس دی تقریب ہوئے، باویں بڑی عید ہوئے باویں نکی عید ہوئے، محرمہ دی محفل ہوئے، شب معراج ہوئے، شب قدر ہوئے، اعلیٰ فرماتے ہیں جنازے دا ٹائم ہوئے، نکاح ہوئے، برات ہوئے، ولیمہ ہوئے، اعلیٰ فرماتے ہیں اے نہیں دیکھنا حضور دا ذکر دیکھنا، حضور دی ذات دیکھنی، ذکر چھیڑی ہے ان کا ہر بات میں۔ تے لبیک والے جو ہی کام کر دیں کہ جناب محرمہ دی محفل ہوئے تے پھر بھی لبیک یا رسول اللہ، 12 ربیع الاول ہوئے تے پھر بھی لبیک یا رسول اللہ، اے چیلم شریف دی محفل ہے تے پھر بھی حضور دا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اصل ثواب تے یہی پہنچنا، جو قبر جو آگے اجازت ہوئے نا تو دسن آگے جو مول حضور دا یہی پہ جائے، جے قبر جو مولانا جڑے گین نا وہ دسن آگے جو ہوئے نا اجازت رب کو لو تو آگے کہیں دنیا داروں کے جلیو زندگی وچ جے چاندے ہو قبر چمکے نور نال تو پھر حضور نال وفا کرو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں تو حضور نے ایک جھلک پانی نا قبر دے اندر تو ساڑھے حضور دے غلامہ دی قبر نور نال چمک دی رہنی۔ آپ نے حضور سے محبت کرنی ہے، انواع کرنی ہے اور کسی پوچھنا نہیں ہے۔ میں سنائی جاواں کہ جناب اپنے جناب مطلب ہمشیرہ بھی بیمار ہوان تے بھائی جناب ایکسیڈنٹل جناب شہید بھی ہو جان تے پھر تاجدار ختم نبوت دی گل کیوں ہے؟ میں کہ اقبال پیر نے عالم شاہ صاحب نے پوچھا حضور گل کی بن گئی؟ فرمایا جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہور ہوندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہور ہوندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے گھر کال مکال ہور ہوندے سینہ ڈان والے وچ جنگ علم شیر صفت کے تال ہور ہوندے۔ پھر اگی گال کی دینا لبائک جڑا بندہ آ جائے جی آزمائشاں میں کہا زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر پھڑکنا کی جدو آگے حضور دے غلامی بیچ پھر ہاتھ کڑی ہوئے یا پھول ہوئے پھر گال لے کی ہے لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ آگا انج بھی سجن واہ انج بھی سجن واہ اتنی بات ہے ہمارا۔ پھر انشاءاللہ میہ والنا پھر ادار سے انشاءاللہ حضور دی اس نے مبارک دی حدیث پاک پھر سناویں گے کہ میرے آقا کا چہرہ انور کیسے تھا۔ اے میلاد شریف پھر انشاءاللہ ادار رہا آپ نے حضور سے محبت کرنی ہے، حضور نال وفا کرنی تے ہون حضور دے نظام واسطے کھڑے ہونے اپنے دل کو لو پوچھنا کہ میں نے حضور نال محبت کی میں کرنی چاہیے۔ حضور دا میلاد آ رہا صبح ہوئے شام ہوئے میلاد ڈٹ کے منانا ہے، کسی کو لو پوچھنے دی ضرورت نہیں۔ ان ہاتھ چکے نعرہ لانا ہے جنہ ہاتھ رسول اللہ واسطے جنہ جسم جان رسول اللہ واسطے ہو سینہ دا زور لا کے نعرہ لاوے تاجدار ختم نبوت